بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کیئر سے میرا یوٹیوب چینل۔ میرے پاس بہت اچھی خبریں ہیں، چاہے وہ حروب والا سلسلہ ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو۔ تو میرا بھائی، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارے مسئلے حل اب ہوں گے۔ میں وہ واحد شخص ہوں جس نے یہ بارہا دفعہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسئلے وہ لوگ حل کریں گے۔ نظام جو نیا آ رہا ہے یہ ٹوٹلی، میں نے لائیو سیشن میں حصہ لیا ہے ان کے ہر جگہ پہ۔ یہ میری ذاتی طور پہ بہت زیادہ دلچسپی سعودی لا کے حوالے سے، تو میں بہت زیادہ انوالو رہا ہوں اس معاملات میں، چاہے وہ محکمانہ معاملات ہوں۔ ہمارے جو بھائی میرے ورکرز، جو میرے شرکے کے لوگ ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عبداللہ کی انوالومنٹ، باقی سب تقریباً جتنے بھی آفس میں لوگ رہے ہیں ان سب سے زیادہ میری انوالومنٹ نظام کے حوالے سے بہت زیادہ رہی ہے۔ یوٹیوب چینل تو میں نے بعد میں سٹارٹ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی میری جو اول ترجیح تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ نظام کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں اس پہ کافی حد تک عبور رکھتا ہوں۔ بڑے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن میں اپنی ایک علم رکھتا ہوں اس بارے میں، کیونکہ میں اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہوں۔ تو میرا بھائی، میں نے اس نظام جب یہ نیا لانچ ہوا تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ میرا بھائی اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ 14 مارچ کا انتظار کیا تو ہمیں سمجھا یہ ایک دم سے آ جائے گا۔ میرا بھائی، اگر ایک دم سے آ جاتا تو یقین کریں یہ پوری مارکیٹ کریش کر جاتی، کیونکہ بالآخر تاجر تو یہی لوگ ہیں نا، وہ اسے کسی قیمت پہ قبول نہ کرتے اس نظام کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آہستہ 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 اس طرف لے کے جائیں گے۔ اور میں نے اپنی پہلی دوسری جو نظام کے حوالے سے ویڈیوز تھی اسی میں نے بتایا تھا کہ یہ جائے گا 1 جنوری 2022 تک۔ اصل نظام جو لاگو ہوگا وہ ہوگا 1 جنوری 2022 تک۔ تو میرا بھائی، جب ہم نے اتنا انتظار کر لیا، اتنی دیر صبر کیا، تو یہ کون سا دیر ہے؟ لیکن بہرحال اب اتنا انتظار بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ایک الگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے میں نے کیوا کی ٹیم سے کافی سوال کیے، میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال میرا اقامہ منتہا، اقامہ ختم والے بھائیوں کے متعلق تھا۔ انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ میرا بھائی، آج سے جتنے بھائی اقامہ ختم والے ہیں وہ ٹرانسفر کریں گے، ان کی طلب ان کے کفیل کی طرف نہیں جائے گی، 90 ڈیز نوٹس پیریڈ کی عوض میں نہیں جائے گی، بلکہ ڈائریکٹلی اپروو کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلی خبر تو ان بھائیوں کے لیے جن کے اقامہ ختم ہے اور وہ ٹرانسفر چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی بھائی ہیں اگر وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا اقامہ ختم ہے تو وہ فوری طور پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی دقت ان کو نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مجھے ڈائریکٹلی کیوا آفیشیل ٹیم نے بتایا ہے کہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ کفالہ کر سکتے ہیں، ان کے نوٹس پیریڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے ایک اور ای میل کیا ان کو، اس کے جواب میں انہوں نے جو چیز بتائی میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ وہ تھی جو ہمارے بھائیوں کا سب سے زیادہ سوال ہے۔ کیا ہے کہ بھائی، اگر یہ 90 ڈیز کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا تو کفیل اس میں حروب دے سکتا ہے، کفیل اس میں کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ بہت زیادہ پریشان کن تھا میرے لیے بھی کہ ہاں یار، ایسا تو ہو سکتا ہے، اور 2022 تک پھر یا تو انتظار کرنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ میرا بھائی، یہ سلسلے سے تینوں چیزیں یہ چھن جائیں گی، خروج نہائی، خروج عہدہ، حروب۔ یہ تینوں چیزیں یہ نہیں کر سکیں گے بعد میں، یہ تینوں چیزیں یہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ یقین کریں آنے والی اپڈیٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور آج کا جو ان کا جواب ہے یہ سننے کے بعد بھی آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ ابھی میں یہ جو ان کا جواب ہے اس کو کاپی کر کے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں ایز اٹ ایز، تاکہ آپ اسے دیکھ لیں اور خود بھی اسے پڑھ لیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اللہ بخصوص استفسار ان فطرہ الاشار یرجع العلم من فطرہ الاشار ہی 90 یوم من تاریخ قبول موظف الطلب النقل۔ یعنی جب ایک ورکر اس طلب کو قبول کرتا ہے، کانٹریکٹ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو یہ پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں نوٹس پیریڈ۔ تو یہ ہے 90 دن کا، یہاں پہ وہ آگاہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ میرے کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی میرا 30 دن کا شو ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ 30 دن کا، ایک دن کا 90 دن کا۔ تو میرا بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فکس جو پیریڈ ہوتا ہے، فکس کانٹریکٹ جو ہوتا ہے، اس کا لازمی طور پہ لا کے حساب سے 30 ڈیز ہے، تو وہ لا کے حساب سے بتاتے ہیں۔ لیکن جو کیوا کا رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ 90 ڈیز پیریڈ اس کا سٹارٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آفٹر 30 ڈیز بعد وہ ان کو موافقہ کر دیں، موافقہ دے دیں الگ سے، لیکن پیریڈ بہرحال یہ 90 ڈیز کا ہی ہے۔ ایک بات تو یہاں پہ ہوگی۔ اب وہ آگے جو جواب دیتا ہے وہ بولتا ہے وہ بدون فطرہ الاشار فی حالات التالیہ، یعنی
کچھ ایسی حالتیں بھی 3 ہیں جن پہ یہ جو 30 یوم والا فطرہ ہے، یہ جو نوٹس پیریڈ کا سلسلہ ہے، یہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کون سی حالت ہیں؟ پہلا، اقامہ الموظف منتہی، یعنی جو بندہ ہے، جو ورکر ہے، اس کا اقامہ منتہا ہونا چاہیے، جو عمل ہے اس کا اقامہ ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے نوٹس پیریڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوری طور پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ بتاتا ہے رخصہ عمل الموظف منتہی، یعنی کرد عمل اس کی ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات بتا رہا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا سب کو انتظار تھا، وجود بلاغ قیدی وزارت الموارد البشریہ والتمنیہ والاجتماعیہ، یعنی کہ طلب کے بعد بلاغ دے دینا کفیل کا، یعنی آپ نے کانٹریکٹ سینڈ کروایا، آپ نے اسے ایکسیپٹ کیا، کفیل آپ کو بلاغ دے دیتا ہے، حروف دے دیتا ہے۔ تو میرا بھائی اس صورت میں بھی اس نے بولا کہ پھر ضرورت نہیں ہے، اس جو نوٹس پیریڈ ہے اس کی بھی ضرورت پھر نہیں ہے، آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تیسری چیز ہے یہ ابھی تک لاگو نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لاگو ہوگی، کیونکہ یہ مجھے آفیشیل ان کی ویب سائٹ سے یہ میسیج ریسیو ہوا ہے، میں نے کسی باہر سے بندے سے میسیج نہیں لیا، یہ کیوا کی ٹیم نے مجھے میسیج سینڈ کیا، اور اس میں وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ طلب قبول کرنے کے بعد اگر بلاغ دیتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو میرا بھائی یہ سارے مسئلے حل ہوں گے، یہ باتوں تک صرف نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ ہم نے بہت اندھیرا دیکھا ہے، اب روشنی کی توقع ہمارے اندر، ہماری جو آنکھیں روشنی دیکھ بھی دیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ روشنی آ رہی ہے، جب تک ہم ڈائریکٹلی روشنی میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور ڈائریکٹلی روشنی میں ہم داخل ہوں گے 1 جنوری 2022 کو، ہم پوری طرح روشنی میں داخل ہو جائیں گے، ہر چیز ہمیں صاف صاف نظر آ رہی ہوگی، تب ہمیں اس نظام کا یقین آئے گا کہ یہ نظام ہمارے فیور میں تھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور جواب میں کیوا کی ٹیم نے مجھے بتایا تھا کہ پہلے ویسے انہوں نے کہا تھا کہ 23 اگست تک ٹائم ہے، 23 اگست 2021 تک ٹائم دیا گیا تھا تمام تاجروں کو سعودی عربیہ میں کہ وہ اپنے معاملہ درست کر لیں، جس میں ورکرز کی سیلری کا معاملہ مین معاملہ تھا کہ آپ اسے نظام کے مطابق کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو شرکیں ہیں، کمپنیاں ہیں، منشا ہے، مسا یا جو بھی کہہ لیں، منشا کہہ لیں، ہر کمپنی ہر چیز منشا میں آتی ہے تو منشا کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا، جو بھی منشا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معاملہ درست کر لیں۔ سیلری کا معاملہ مین معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں سیلری 400 لکھی ہوتی ہے عام طور پہ، جبکہ سیلری کم از کم 2000، 1800، 1600 اس طرح ہوتی ہے، اور اس سے اب آپ جتنی بھی آپ لگا لیں۔ تو بہرحال دوسرے نمبر پہ ان کا جو معاملہ ہے کہ آپ اپنی ایک ترتیب کریں، کانٹریکٹ کریں تمام ورکرز کے ساتھ، یہ سارے معاملات جو ہیں آپ 23 اگست 2021 تک درست کر لیں۔ بعد میں انہوں نے ایک اور میرے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ 23 اگست کے بعد ہم اولڈ جو کانٹریکٹ ہے اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اولڈ کانٹریکٹ کو 2021 میں قبول کریں گے، یعنی 2021 میں تمام اولڈ کانٹریکٹ ویلڈ تصور کیے جائیں گے، لیکن 2022 میں نہیں ہوگا۔ 1 جنوری 2022 میں ایسا کوئی کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا جو تھیوری ہو یا اولڈ سسٹم کے مطابق ہو۔ 1 جنوری 2022 سے نئے سسٹم کے مطابق ہی جو کانٹریکٹ ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ یہ انہوں نے میری اس بات کی تصدیق کی جو میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی کہ میرا بھائی نظام اصل میں جو سٹارٹ ہوگا وہ 1 جنوری 2022 سے ہے۔ جو بندے ہمارے ساتھ شروع سے ہیں ان بھائیوں دوستوں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں نے شروع سے بتایا تھا کہ اصل نظام جو ہوگا وہ 1 جنوری 2022 سے سٹارٹ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ، تو اس پہ انہوں نے ہماری تصدیق بھی کر دی، ہماری بات کی، یہ ایک بات ہوگی۔ تو الحمدللہ اب یہ معاملات ایسا ایسا اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے چل کے مزید بہتری ہوگی۔ اب یہاں پہ اس نے دوسرا جو اسٹیپ 2 پہ بتایا وہ ہمیں تقریباً پتہ ہی ہے کہ اس نے بولا کہ اگر یہ آپ چند بھائیوں کو یہ بھی خیر سوال ہے، میں اسے بھی ساتھ ہی رکھتا ہوں، کیونکہ چند بھائی بول رہے تھے کہ میرے کفیل کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو فطرہ اشارہ یہ 30 یوم والا فطرہ ہے اسے کم کیسے کرنا ہے۔ تو میں میرا بھائی یہ جو ڈسکرپشن میں یہ کاپی کر کے ان کا جواب دے رہا ہوں، آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ اس کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ کفیل کے متعلق ہے، علامہ بن ممکن صاحب العمل حالی دگلی الفطرہ الاشار ارتقاء الخطوط التالیہ، یعنی اس کی بھی حالتیں ہیں، اور وہ کیا حالتیں ہیں؟ تسجیل دخول منسق ہوا، بعد وصول اشار طلب نقل خدمات، آپ اس میں اکاؤنٹ بنائیں اپنا، اس میں سائن ان ہو، اختیار مخدمت النقل الخدمات، اس میں جو آپشن آپ نے اختیار کرنا ہے وہ اختیار کرنا ہے خدمت نقل خدمات۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ کرنا ہے کہ اختیار طلبات المستلم، یہ تیسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے، اور چوتھے اور آخری نمبر پہ کرنا ہے اختیار تعدیل تاریخ نہائی الفطرہ۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ آپ نے کر کے اسے
فطرہ کو اگل مطلب صفر بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح اس فطرے کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ان بھائیوں کے لیے جواب ہے جو بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے کفیل کو معلوم نہیں ہے، تو میرا بھائی میں اس جواب کو کاپی کر کے ڈسکرپشن میں لکھ رہا ہوں، آپ وہاں سے دوبارہ کاپی کر لیجئے اور اپنے کفیل کو سینڈ کر دیجئے، یا جو بھی آپ چاہتے جسے بھی آپ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوشخبریاں ہیں آنے والے دنوں میں، حروب والے بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ یہ جو کانٹریکٹ سسٹم ہے اس کے مطابق حروب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ کفیل کا سسٹم اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اب کیسے ختم ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کفیل کا سسٹم تھا کہ ہم کفیل کے ساتھ ابھی ہم کفالہ کر رہے ہیں، تو بھائی بہت زیادہ بولتے ہیں نہیں پھر بھی کفیل سسٹم ہے۔ میرا بھائی نہیں ہے، کیسے نہیں ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کفالہ سسٹم ہے، کفیل سسٹم نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ اگر ہم نے کانٹریکٹ کیا کفیل کے ساتھ 2 سال کا 3 سال کا جتنا بھی کیا، اب ہمارا دل نہیں بن رہا، کوئی بھی مسئلہ سامنے آ رہا ہے، ہماری اس کے ساتھ نہیں بن رہی، تو ہم اس سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں میرا بھائی، اس کی بغیر رضامندی کے۔ یہ آنے والا نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا شاید ہو سکتا ہے 1 جنوری 2022 سے یہ لاگو ہو کہ ہم نے ڈیجیٹل کانٹریکٹ کر لیا مثلا، اور ہمارا اب اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو ہم اس سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ ہمیں نہیں روک سکتا۔ تو ابھی بھی جو بھائی خروج نہائی جانا چاہتے ہیں، خروج عہدہ جانا چاہتے ہیں، وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے ابشر کے ذریعے، اور اگر کفیل اس کو 10 دن میں رسپانس نہیں کرتا تو یہ معاملہ مکتب عمل میں ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمارا تحفظ آپ ہر طرف سے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارا جو سعودی عربیہ میں رول تھا وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا اس میں چینج آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پہلے جیسا نہیں ہوگا کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار کھا کے بھی صبر کرنا مجبوری بن جاتی تھی، کیوں حروب دے دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ بہرحال میرا بھائی پھر آنے والے دنوں میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کچھ دنوں بعد آنے والے دنوں میں ایک نظام، ایک مکمل قانون کے مطابق چلنا ان کی مجبوری ہوگی۔ سعودی عربیہ گورنمنٹ بہت سخت ہے اس حوالے سے، وہ لوگ قانون کی عمل درآمد کرانا اچھے سے جانتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ قانون کس طرح اس پہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں، ایک دم سیدھے ہو کے عمل کریں گے۔ اور یہ سارے جو کچھ لوگ تو خیر پہلے بھی اچھے تھے، لیکن جو برے لوگ تھے وہ بھی انسان بن کے زندگی گزاریں گے، آپ دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ ہے، آپ جانتے ہیں واٹس ایپ کرنے کا ایک الگ سے طریقہ ہے کہ آپ نے کومنٹس میں اپنا سوال لکھنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ نے کومنٹس میں اپنا سوال لکھنا ہے، اور ساتھ میں اپنے موبائل کے آخری جو 4 ڈیجٹ ہے وہ لکھنے ہیں۔ میں اگر مناسب ہوا تو آپ کو کومنٹس میں جواب دوں گا، اگر مجھے مناسب نہ لگا کہ یہ جواب کومنٹس میں نہیں آ سکتا یا لمبا ہو جائے گا، تو میں میرا بھائی آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دوں گا، لیکن بہرحال آپ کا جو سوال ہے وہ کومنٹس میں آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔